عقیدہ توحید اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور ان کو جو سب سے پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی امتوں کو بات کرنے کا کہا، وہ عقیدہ توحید سے ہی آغاز کرنے کا کہا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیغمبر اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا، سب سے پہلے دعوت دی توحید کی اپنی امت کو، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحیح حدیث میں ہے 10 صدیاں گزر گئی تھیں، اللہ کی عبادت میں کسی شرک کا تصور اور نام و نشان موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا تو اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شرک کی تردید کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی دعوت اپنی اپنی امت کے سامنے جو پیش کی وہ عقیدہ توحید کی ہی تھی۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی 6,000 سے اوپر آیات ہیں، ایک ایک آیت اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے اتاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط اور محکم بیان کیا گیا ہے، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے حکیم اور خبر رکھنے والے رب العالمین کی طرف سے۔ وہ ایک ایک آیت کیا تفصیل لے کر آئی، اگلی آیت میں اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں نہ کرو۔ یہ ایک ایک آیت یہ پیغام لے کر آئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت صراحتاً یا کنایتاً کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا عقیدہ توحید کی دعوت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور پھر بندہ یہ بات ذہن میں رکھے نا، اگر کسی انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے عقیدے میں ایک ذرہ کے برابر شرک آ گیا ہے، تو اس کی زندگی کی ساری محنت وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پا کر عبادت کرے اللہ کی، اور اس کے عقیدے میں ہو شرک، اتنی عبادت کا ایک ذرہ کے کروڑویں حصے کے برابر اس کو صلہ اللہ کے ہاں نہیں ملنا، کیونکہ اس کا سب کچھ برباد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کا نام لے کر کہا سورہ الانعام میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر عقیدہ توحید میں خلل ان انبیاء کے عقیدے میں بھی آ جاتا، ان کے عقیدے میں بھی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہو جاتی، تو جتنے ان نبیوں نے عمل کیے تھے اللہ سب کے سب ضائع کر دیتا۔ اچھا یہ تو انبیاء ہیں نا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سوچنے والی بات ہے امت کے لیے، اللہ کے جلیل القدر بندے پیغمبر نبی اور رسول اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء، ان کے عقیدے میں شرک کی معمولی سی ملاوٹ ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد، ہم کس بات کی مولی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے عقیدے میں شرک آئے گا، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے دوسرے نیک اعمال وہ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو جائیں گے؟